دشمن کی تباہی، اگر کوئی دشمن آپ پہ جادو کرتا ہے اور آپ کو پریشان کرتا ہے، اگر آپ پر وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے یا جادو کے وار سے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر مکمل کامیاب ہو گئے یا آدھا کامیاب ہو گئے، تو ہر قسم کے خطرناک جادو کی پلٹ کے حوالے سے آپ کو وظیفہ لکھوانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ آپ لکھ لیں جی۔ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے جو ہے وظیفے کے فضائل کے حوالے سے اور دشمنوں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ جادو اور کون کون سا وہ جادو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، اور پلٹ کا بھی طریقہ آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کا رقیہ شریعہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور خاص طور پہ اس محرم کے آخری عشرے کا، آخری جو 3-4 دن ہوتے ہیں اس کا، اور چاند نظر آنے کے بعد ابتدائی ایام کا۔ تو یہ خاص جو ہے رقیہ شریعہ بھی آپ کے لیے پڑھا جائے گا، اور حفاظتی آثار میں انشاءاللہ آپ کا خود ابھی جو ہے وظیفہ بتانے کے بعد لگاؤں گا، اور احتیاطی تدابیر، شرائط، زکوٰۃ، صدقہ، ساری چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ تو آیت الکرسی جو ہے آپ پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 11 دن آپ نے اس عمل کو کم از کم مسلسل کرنا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 11 دن کے بعد رزلٹ ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو جیسے ہی آپ کریں گے، فوراً آپ کو اس میں جو ہے رزلٹ ملے گا، اور کیسے ملے گا، کیا سکون حاصل ہوگا، وہ میں آگے چل کے عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفے کی اجازت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے سب سننے والوں کو ہے، جو بھی ہمارے ویورز ہیں، تمام ویورز کو جو ہے اس وظیفے کی اجازت ہے، اور اس کا اثار بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے پڑھوں گا اور لگاؤں گا، اور انشاءاللہ روحانی علاج بھی حاضری کے دوران انشاءاللہ کریں گے۔ تو ابھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، اور خاص طور پر یہ چاند کی آخری تاریخوں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ 27 محرم، 28 محرم، 29 محرم، 30 محرم، آگے سفر آ جائے گا تو یکم سفر، تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آخری دنوں میں، کیونکہ آخری دنوں میں جادو کی پلٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو 11 دن جو ہے آپ کم از کم اس عمل کو کریں، یعنی کہ جب بھی آپ اس کو شروع کریں، ویسے تو آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن خاص یہ ہے ان دنوں کا ہوتا ہے، اور خاص دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بدھ کی رات کو اس کو شروع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آج منگل کی رات ہے تو کل بدھ کی رات ہے، تو کل آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی جو ہے یہ آپ 21 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ یہاں پہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو آگے آئے گا ولا یعودہ حفظہما۔ اصل میں نے اس کو تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھا سکوں۔ جلد بازی میں آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو تو انشاءاللہ 40-50 منٹ تک جانے والی ہے، رقیہ بھی پڑھنا ہے، دعائے ربانی بھی ہونی ہے، تو اس لیے جلد بازی نہ آپ کیا کریں، تحمل مزاجی سے، سکون سے آپ بیٹھیں، سنیں، چیزوں کو سمجھیں، کاپی پینسل لیں، آپ لکھ لیں۔ وظیفہ میں نے آپ کو انشاءاللہ لکھوانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور اپنی نگرانی میں کروانا بھی ہے، اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ نے جب ولا یعودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہاں پہ آپ نے جب پہنچنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 90 مرتبہ، یعنی کہ 91 ٹائم، 92 ٹائم اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، 1-2 دفعہ زیادہ پڑھ لیں تاکہ جو ہے آپ کو اس میں کمال حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پہ جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو جب آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ آپ پانی پہ دم کریں گے، چہرے پہ، سر پہ آپ مساج کریں گے، پانی آپ پی لیں گے۔ پینے کے بعد یہ آپ کی ہو جائے گی جادو کی کاٹ، یعنی کہ کھلایا پلایا جو جادو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جسم سے آپ کو لگے گا کہ واقعی کچھ چیز نکل رہی ہے۔ اجازت کے ساتھ عمل دے رہے ہیں، اس وجہ سے رزلٹ بھی آپ کو پہلے سیکنڈ میں ملے گا، اور آپ نے جو ہے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یہ، یعنی کہ یہ عمل کر لیا آپ نے پینے والا۔ پینے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ لیں، آپ ہر چیز کو لکھ لیں۔ یہ اب آپ کا وظیفہ اعوذ باللہ سے شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کا
اندرونی حفاظتی آثار پڑھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں نا، اسی تعداد سے آپ عمل کر لیں، اور بدھ کی رات کو آپ شروع کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اسلامی تاریخ کے آخری ایام میں کر لیں۔ پہلے سیکنڈ میں اگر آپ کو فائدہ ہوا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ واقعی پیر صاحب ہمیں واقعی اجازت تھی ہمیں، اور وظیفے، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ روحانی طور پہ۔ آپ کو کسی قسم کا خوف، ٹینشن، پریشانی نہیں لینی، اور آپ ہر قسم کی پریشانی سے نکلیں۔ آپ کو اگر نسبت لگانی آتی ہے، اثار لگانا آتا ہے، حکم لگانا آتا ہے، عرضی لگانی آتی ہے شیخ کی بارگاہ میں، یہ ساری چیزیں ہم سمجھاتے رہتے ہیں، تو یقین مانیے آپ سلسلے میں ہیں، نسبت میں ہے، تو آپ کو کسی قسم کی ویسے ہی پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ تو ابھی جو ہے آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ٹائم پڑھنا ہے، 14 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب یہ جادو کی کارڈ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے جانا ہے پورے حصے کو، پورے پروسیس کو۔ تو 11 دن کا تو یہ مکمل عمل ہے، ویسے آپ کو پہلے دن، پہلے سیکنڈ میں اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ اخلاص جو ہے یہ آپ پڑھ لیں 14 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے مطلب پورے گھر میں پانی آپ کو بنانے کا طریقہ دیں گے، پورے گھر میں اس کا شاور کریں، کمرے میں کریں، بیڈ میں کریں۔ یقین مانیے آپ خود دیکھیں گے، اگر کوئی تعویذات ہوں گے تو کھل کے باہر آ جائیں گے، کوئی دشمن ہوں گے تو کھل کے باہر آ جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی بھی شیطانی طاقت موجود ہوگی وہ گھر سے باہر چلی جائے گی۔ پورے گھر کا آثار انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے، لگائیں گے آپ کا، اور اجازت کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی آپ جو ہے اس ساری ترتیب کو سمجھتے جائیں۔ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 14 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 3 اور مقاصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس رزق نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کا کاروبار بند ہے، نوکری نہیں ہے، وہ یہ عمل کرے، خاص نوکری کی نیت کر کے، یا کاروبار کی نیت کر کے، یا رزق کی فراوانی یا آمدن کی نیت کر کے، یا کسی سے رقم لینی ہے اس کی نیت کر کے، یا کسی کی دینی ہے تو اسباب پیدا ہو جائے اس کی نیت کر کے۔ یہ سب سے پہلے تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفے میں رزلٹ آپ کو 3 دن کے اندر اندر مل جائے گا، لیکن اس کو آپ مسلسل 11 دن کریں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس بچی کی یا جس بہن کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے نیک رشتے کے لیے وہ یہ عمل کریں، اور انہی تاریخوں میں شروع کریں۔ لیکن جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی وہ 3 عدد لونگ لے لے، اور اس کو پوری پڑھائی کے دوران 3 لونگ کو اپنے سامنے رکھے، یا پھر 7 لونگ لے لے۔ جس کی شادی کی بندش بہت پرانی ہے 3-4 سال سے، وہ 9 لونگ لے لے۔ جس کی نارمل بندش ہے وہ 3، جس کی تھوڑی سی سخت ہے وہ 7 لے لے، اور جس کی کچھ 4-5 سال سے شادی کی بندش ہے وہ 9 لونگ لے لے، 9 عدد لونگ کو آپ نے توجہ سے دیکھتے رہنا ہے، اور یہ مکمل پڑھائی کرتے وقت اس پہ اوپر توجہ رکھنی ہے، اور شادی کی بندش ٹوٹ جائے، بس ایک مقصد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے جب آپ نے عمل کو مکمل کر لینا ہے تو ایک ایک کر کے لونگ جو ہے وہ آپ نے توڑنا ہے، اور آپ نے جب لونگ توڑنا ہے تو آپ نے بولنا ہے فلاں بن فلاں یا فلاں بنتے فلاں کی، لڑکا یا لڑکی جس کی شادی کی بندش ٹوٹ جائے۔ یہ عاملین حضرات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے مریضوں کا جیسے علاج کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ نسبت میں ہے وہ اپنے شاگردوں کا، اسٹوڈنٹ کا، یا اپنے خدام کا، یا اپنے مریدین کا، یا حلقہ احباب کا، یا اپنے دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، کسی کا بندش توڑنے کا کرنا چاہے، 7 ٹائم کی جو پڑھائی کرتے ہیں ان کو اجازت ہے، وہ اس طرح کسی کی بھی بندش کو توڑ سکتے ہیں، کاروبار کی بندش ہو، اور اگر اجازت بھی دے سکتے ہیں، وہ خود بھی پڑھے اور وہ سلسلے کی اجازت کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ العزیز بندش ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ اب جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب لونگ 9 عدد توڑ لینے ہیں تو اس کو آپ نے گرم کوئلے آپ نے لینے ہیں، گرم کوئلوں کے اوپر ان کو رکھ دینا ہے، یعنی کہ 1 عدد گرم کوئلہ آپ بڑا لے لیں، اس کو آگ پہ جلا لیں اچھی طرح، جب جل جائے تو اس کے اوپر لونگ رکھ دیں، جب وہ جل جائیں تو اس کی مٹی کو، اس کی سوا کو جو ہے وہ اچھی طرح پیس لیں، یا جو بھی کر لیں آپ اس طرح کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس خاک کو آپ نے لے جانا چورستے میں، کسی کے ہاتھ بھی بیچ سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، تو 4 راستے جہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے خاک کو پھیلا دینا ہے، اس طرح پھینک دینا ہے، اور وہ جو ہے اس پر جو اثرات ہیں
اس مریض 7 ٹائم، اور لونگ کو اینٹی کلاک بھی کر لیں، 7 دفعہ اس طرح آپ گھما لیں، سمجھ آ رہی ہے، الٹی سائڈ پہ آپ اس کو گھما لیں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی بندش ٹوٹ جائے گی یہ عمل مکمل کرنے کے بعد۔ اچھا جی، تو 2 چیزیں ہوں گی جی۔ تیسری چیز ہے بیماری کے حوالے سے، اگر کسی بھی قسم کی آپ کو بیماری ہے، یا پرانے سے پرانا جسم میں درد ہے، جکڑن ہے، وزن ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ، سر پہ مساج کریں گے۔ آگے جو چوتھا خاص طور پہ دشمن کے حوالے سے، اور 5واں جادو کی کاٹ اور پلٹ کے حوالے سے، آگے یہ 2 موضوع ہمارے چلیں گے، تو اس پہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر ہم سے پرسنل میں کوئی روحانی علاج کروانا چاہتا ہے تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ عاشقی مشوقی والے اور یہ اڑلے پڑلے جو ہے ہمیں فون نہ کیا کریں، مہربانی کریں۔ مجھے پرسوں ایک اتنا غلیظ قسم کا میسیج ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتا، کہ جی ایک مطلب وہ کہہ رہا ہے مجھے کہ اب میرے پاس جملے نہیں ہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسی لوگوں کی سوچ ہے۔ اپنے دوست کی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے جی کہ مجھے اس کے بارے میں آپ بتائیں جی، اور مجھے آپ یہ میرا کام کریں جی جتنے مرضی۔ میں نے بلاک کر دیا فوراً، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سن رہا ہے تو اس کو حیا آنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یار تیری بہن کی شادی ہو کسی دوسرے، یعنی کہ تیری بہن کی جہاں شادی ہو، اور اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی دوست ایسا سوچتا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ایسا جب آپ کسی کے بارے میں گندا سوچتے ہیں تو اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، یعنی کہ اپنے لوگوں کے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ آپ کی بیوی ہو اور آپ پسند کریں گے، تو یہ تھوڑا سا میرے سے تو بالکل آپ دور رہے ہیں ایسے لوگ۔ اور میں سیریس کیس کرتا ہوں، یعنی کہ جیسے کسی کو دماغی جکڑن ہے، جسمانی جکڑن ہے، جسم پر جو ہے جادو ہے، وزن ہے، برڈن ہے، سائیکو کیس ہے، دماغ سے وسوسے نہیں جاتے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اس کا میں جو ہے اسپیشلسٹ ہوں، اس کا میں روحانی علاج کرتا ہوں، اور وہ 3 دن میں ہمدم کے ذریعے اس کا رزلٹ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ وظیفہ بھی آپ کو رزلٹ دے گا۔ اور میرے ساتھ تقریباً وہ لوگ رابطہ کیا کریں جو کم از کم 5-7 عاملین سے جو ہے ان ہو چکے ہوں، ان کو تجربہ ہو چکا ہو کہ اگلے بندے کی کیا عزت ہے، کیا رسپیکٹ ہے، تاکہ آتے ہی آپ کو فوری ویلکم کیا جائے۔ تو ہمارا صرف یوٹیوب پر ایک ہی چینل ہے، اسلامک ٹیچر ہمدمی۔ یوٹیوب کے علاوہ میرا کسی پلیٹ فارم پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی، نہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ ہوتی ہے، اور نہ ہی میری جو ہے وہ فیس بک پہ، نہ انسٹاگرام پہ، نہ ٹویٹر پہ، کہیں پہ بھی میں کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالتا۔ اسلامک ٹیچر ہمدمی یوٹیوب چینل، یہ ایک ہی ہمارا چینل ہے، HAMDAMI ہمدمی۔ روحانی وظائف ہمدمی 1,24,000 سبسکرائبر کا میرا چینل تھا، اب نہیں ہے، وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ اس پر کچھ ویڈیوز موجود ہیں، آنے والے وقت میں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو لہٰذا آپ نے صرف اسلامک ٹیچر ہمدمی چینل کو ہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چینل پہ انشاءاللہ ہمارے شارٹ، لائیو ویڈیو، ہر چیز اسی پہ آئے گی، اور ایک ہی ہمارا چینل ہے۔ اس پہ جو نمبر سکرین پہ دیا جاتا ہے اس سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے جتنے بھی بہن بھائی ہیں جو بھی واٹس ایپ پہ وائس میسیج دیں، چیٹ میسیج دیں، اپنا مسئلہ بتائیں اور انتظار کریں۔ روحانی علاج کروانے کی ذہن بنا کے، نیت بنا کے پھر آپ رابطہ کیا کریں۔ اگر آپ نے چسکا لینا ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، فضول سوال پوچھنے، تو کوئی ککھ بھی جواب نہیں دیا جاتا، سیدھا آئے، اپنا جو مسئلہ ہے اور آپ اپنا بتائیں۔ میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے جی، آپ پیر صاحب بتائیں، میں کیا بتاؤں جی، آپ بتائیں نا، آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بس، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، ہاں جی آپ ٹھیک ہے، صحت یابی ہے، شفا ہے، بہتر ہے جی، الحمدللہ بہتر ہے جی، چلیں، بس یہی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے آیت الکرسی جو ہے 90 مرتبہ آپ نے، یا 91 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے، اور اعوذ باللہ 41 ٹائم، بسم اللہ 14 ٹائم، 14 مرتبہ، سورہ اخلاص 14 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 14 مرتبہ جو ہے سورہ فلق آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے جی سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اچھا، یہ سورہ ناس آپ 14 دفعہ جب آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہاں تک آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، مکمل سورہ کوثر کو، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، چہرے پہ، سر پہ مساج کرنا ہے، پانی پینا ہے۔ یہ آپ کے اندرونی
حصے کا وجود کے اندر کا جادو ختم ہوگا اور پرانے سے پرانا جادو ختم ہوگا، اور جو ہے اس کا رزلٹ آپ کو فوراً ملے گا، لیکن کرنا ہے اسلامی تاریخ کے آخری ایام میں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے اس کی خاموشی کے حوالے سے ایک زبان بندی ہو جائے، یا آپ کی مطلب ایمرجنسی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، آپ کے پاس سیکنڈ کے حساب سے ٹائم ہے، تو پھر آپ اس وظیفے کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کریں گے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں دشمن نہیں ہے یا جادو نہیں ہے، یا آپ کے دشمن میں آپ کی زندگی میں دشمن آپ کو تنگ نہیں کر رہا، آپ کو گالی نہیں نکال رہا، آپ کو تباہ و بربادی کے حوالے سے آپ کے ساتھ نہیں ہے ایسا سلسلہ، تو پھر آپ کسی کے لیے نہ کریں۔ اگر کوئی سخت دشمن ہے آپ کے لیے تو تصویر آپ نے لینی ہے، اور یہ مکمل پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے پھر اگلا حصہ شامل کرنا ہے جو اب میں کروا رہا ہوں آپ سے۔ پھر آپ نے تصویر کو سامنے رکھنا ہے موبائل سے یا ویسے، یا تصور باندھ لینا ہے پوری جرأت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ پوری آپ کے آثار لگاؤں گا، اور بڑے سے بڑا شیطانی عامل پر یہ پلٹ ہے۔ آپ نے طریقہ سمجھنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یا قہارو پڑھنا شروع کر دینا، اس کی آپ کو اجازت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی اجازت ہے آپ کو۔ جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا وہ لائک بھی کریں، سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اور کمنٹ ایک ضرور کریں دعائیہ کلمات کا۔ ابھی جو ہے ظاہری بات ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے، لائٹ چلی گئی ہے، اور بغیر نارمل لائٹ میں ریکارڈنگ دے رہا ہوں، تو شاید اسی طرح ہی چلے، لیکن اب میں ریکارڈنگ بند نہیں کروں گا، پہلے بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے بیٹھا ہوں میں۔ تو بہرحال ابھی سمجھیں گے ہم کہ آگے کرنا کیا ہے۔ آگے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کی تصویر رکھنی ہے اپنے پاس، یا تصور باندھنا ہے۔ تصویر نہیں ہے تو آپ تصور باندھ لیں۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دشمن ہے جو آپ کو بلیک میل کر رہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو وہ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے اور ٹائم نہیں دے رہا آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ نے جو سا ہے یہ تصویر والا عمل اس طریقے سے کرنا ہے۔ اور دوسری یہاں پہ پوزیشن یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دشمنی ختم ہو جائے، دوستی میں بدل جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تیسری جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمن جو ہے آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار، بیوی ہے شوہر کے لیے، اب شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے مختلف چیزیں چل رہی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا ہے جو جادو کر کے یا غلط فہمیاں پیدا کر کے ان دونوں کو جدا کر رہا ہے۔ صرف میاں بیوی ہی نہیں، دو لوگ پارٹنر، کاروبار کے، بزنس میں کاروبار کے پارٹنر، یا لائف پارٹنر، یا پھر کوئی بھی کسی بھی طریقے کے اندر دو لوگ ہیں، اچھا چل رہے ہیں، تیسرا کوئی اس کے اندر آ کے داخل ہو کے اس کو تنگ کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے یا چیزوں کو بگاڑتا ہے، تو اس کے لیے اب طریقہ کار حکم پہ چینج ہوگا۔ اسی طرح مختلف صورتحال ہے دشمنوں کے حوالے سے، اگر میں ان کو بیان کروں گا تو پھر 10 منٹ اور لگ جائیں گے، لیکن میں یہیں پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم دو تین چیزوں پہ آج کام کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خاص طور پہ کوئی دشمن ہے تو اس کی زبان بندی کے حوالے سے آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پر پلٹ کیسے لگانی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ زبان بندی کر رہے ہیں اسی کی آپ نے پلٹ بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے، یا جس کی آپ کاٹ کر رہے ہیں اس کی آپ نے پلٹ بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر اوقات لوگ جو ہے کسی اور سے جادو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جادو کروانے کا جو بھی وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ خود ملوث ہوتے ہیں۔ کبھی بھی عامل جو ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، شیطانی عامل جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تو کفر میں ہیں، لیکن کوئی بھی شیطانی عامل جو ہے یاد رکھیے گا زندگی کے اندر کبھی بھی دفنانے والی چیز خود نہیں دفن کر کے آئے گا۔ وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو ہانڈی ہو، پتلا ہو، تعویذ ہو، وہ آپ سے کہے گا کہ اسے قبرستان میں جا کے دفن کر دیں، کسی درخت کے نیچے کر دیں، دو قبروں کے درمیان کر دیں، اسے شمشان گھاٹ میں کریں، اسے سنسان میں کریں، اسے انجان جگہ پہ کریں، اسے جھاڑیوں، وہ خود آپ کو
ملوث کر رہا ہوتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کو پھنسانے کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب روحانی عامل اس کی کاٹ کرتا ہے، جیسا کہ آپ روحانی عامل ہیں، آپ روحانی عمل کر رہے ہیں، آپ وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ کو میں پلٹ اور کاٹ سکھا رہا ہوں۔ جب آپ کاٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو جادو ہے اس کو ختم کیا جائے اور پلٹ لگائی جائے اس طرف جس طرف سے یہ جادو آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جس نے دفنایا ہے اس کے امزاد پر اور اس پر پلٹ لگائی جائے، کیونکہ وہاں پہ جس نے دفنایا ہے، جس نے لکھا ہے، جس نے کیا ہے، اس کا نہیں عمل دخل ہوتا، ٹھیک ہے، اس تک تو وہ تو ظاہری بات ہے ہم لوگ ادھر اس دوسری طرف جاتے ہیں نا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جو چلے کیے ہوتے ہیں اور وہ جو جنات انہوں نے اپنی قید میں رکھے ہوتے ہیں عملیات کے ذریعے، ان کی انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، تو وہ بھی عامل ہوتے ہیں، تو لہذا اس طرف تو ظاہری بات ہے جب آپ کریں گے کیا، آپ جو آپ کے اوپر ہے جادو، آپ اس کو ختم کرنے کی دعا مانگیں گے اور جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کی روحانی طاقت سے اللہ سے طاقت مانگیں گے اور وہ طاقت جائے گی ان چیزوں کو لے کر کے واپس، اور ادھر اس کا امزاد یا اس کی جو بھی چیز ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ وہاں دفن کر رہا ہوتا ہے، اس کا پورا ادھر پوری اس کا جو ہے وہ وہاں پہ سمجھے امزاد اپنا قید کروا چکا ہوتا ہے وہاں پہ وہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ وہیں پہ اس کا جو پلٹ ہوتی ہے وہ آپ کی طرف سے بھی پلٹ ادھر جاتی ہے، تو وہ شیطانی طاقتیں دیکھتی ہیں کہ پلٹ آ رہی ہے، جو وہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، ہانڈی ہے، پتلا ہے، تو وہ چیزیں جو وہ مخلوق ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جو ہے پروٹیکشن کے لیے اپنا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، تو وہ فوراً اسی پلٹ کو جو ہے وہ کمزور رستے کی طرف بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ عامل کی طرف بھیجیں گے، عامل کو پتہ لگے گا، عامل کو ظاہری بات ہے جیسے ہی پلٹ لگے گی عامل تو پریشان ہوگا یہ کدھر سے آئی ہے، تو وہ ادھر واپسی وار مارے گا اور وہ پھنسیں گے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرف جاتی ہے کمزور۔ تو یہاں پہ جن لوگوں نے محبت میں یا کسی کی دشمنی میں چیزیں دفن کی ہیں جا کے، تو وہ کبھی بھی زندگی میں پلٹ سے نکل نہیں سکتا، یا تو وہ وہاں سے جا کر نکال لے یا وہ خود عامل بن جائے، ٹھیک ہے، دو تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وگرنہ نارملی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود اپنے ہی پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی پر بھی جب جادو ہوتا ہے تو وہ دھوڑتا ہے، وہ کسی انجان عامل پہ چلا جاتا ہے، جھوٹے کے پاس چلا جائے، سچے کے پاس چلا جائے، فراڈی کے پاس چلا جائے، صحیح کے پاس چلا جائے، غلط کے پاس چلا جائے، لیکن وہ اپنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جب وہ اپنا علاج کرواتا ہے تو یاد رکھیے گا پھر اس کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے زیر زمین دفن کیا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہانڈی پتلا دفن کرتے ہیں، تو پھر وہ پلٹ جب ادھر جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ان کا سسٹم وہیں پہ، ہاں آگے وہ اور دو چار چیزیں اور ہیں، لیکن میں یہاں پہ بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ لوگ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور ان میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو خدا را آپ جو ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو نجات کا بتا دیتا ہوں، سچی توبہ کریں، 7 بیری کے پتے پانی میں ڈالیں، ابائل کریں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ جائیں اس جگہ پہ، آیت الکرسی 7 ٹائم پڑھ کے 7 سمتوں میں اپنا حفاظتی اثار لگائیں، اور اس کے بعد اس جگہ سے ان چیزوں کو نکالیں، نکالنے کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر کچھ بھی نہ کریں، بس ان کو رسی اس دھاگے وغیرہ کو ہر چیز کو آپ کھول دیں، اور کھولنے کے بعد ہاتھوں پہ شاپر وغیرہ ضرور استعمال کریں، اور اس شاپر کو یا اس دستانوں کو اور ان کپڑے کو اور اس چیزوں کو پانی میں بہا دیں، ٹھیک ہے، بہانے کے بعد آپ کے پاس 7 پانی کے پتے اور پانی وہ ہونا چاہیے، اس سے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ جو ہے ان کو آزاد کر دیں گے، اس جگہ کو خالی کر دیں گے، یاد رکھیے گا وہاں پہ سوئی وغیرہ کوئی چیز کیل وغیرہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کے بعد کفر میں تو جا چکے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے شیطان سے مدد مانگی ہے، تو وہ دوبارہ تجدید ایمان کریں گے اور دوبارہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور کسی روحانی شخصیت کے ساتھ اپنے تعلقوں کو بنائے اور آئندہ سچی توبہ کرے۔ وہ بادشاہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ تو عذاب، میں کہتا ہوں یہ ہانڈی پتلے والا یہ جو ہے جو لوگ کرتے ہیں کرواتے ہیں سب سے زیادہ وہی پھنستے ہیں، آپ کے دماغ میں خوف ڈالا جاتا ہے، ڈر ڈالا جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں جس مریض کا میں علاج کر رہا ہوں اس کا ہانڈی آ جائے یا پتلا آ جائے حاضری میں پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے تو میں تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں، میرے لیے وہ کیس ہینڈل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتارا اس کی کاٹ میں جاتا ہے تو کاٹ میں پلٹ میں جاتا ہے،
نہیں سمجھ آ رہی بات کی، تو اس کی بڑی جلدی مریض کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو عذاب اس کے لیے بن جاتا ہے جس نے دفن کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ بہت اوپر کے لیول کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اشارتاً، لیکن آپ جو ہے وہ بہت گہرائی میں اور بڑی دنیا میں اور ایک سوچ میں چلے گئے، تو میں آپ کو واپس نکالتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، تو میں آپ کو خوف کو نکالنے کے لیے آپ کو کہا، لیکن اگر آپ سے غلطی تو پھر اس کے لیے آپ ایمان اللہ کی بارگاہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے اللہ میں اپنے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یا اللہ میں نے جو ہے غلطی کی، جانے انجانے میں کفر کیا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی ہیں، اور یا اللہ میں جو ہے تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کہیں گے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں، پھر جو آپ کی نسبت ہے وہ ہم لگا دیں گے، تو وہ نسبت آپ کریں، نسبت کر کے آپ عمل کریں، تو میں دیکھتا ہوں کون سی دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کے ساتھ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے چیزیں، مسکرا میں اس لیے رہا ہوں کہ وہ بھی مسکرا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ان کو بھی خوف میں نہیں ڈالتے، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب بس بریک، بس یہاں پہ بریک، سٹاپ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں آپ کا اثار پڑھوں گا اور رقیہ شریعہ پڑھیں گے دعائے ربانی میں، کیونکہ آج بہت جلدی کمپلیٹ کرنے والا ہوں، 27 منٹ ہو گئے ہیں، آگے جو ہے ہم اب سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ یا کہارو جون سا ہے وہ آپ 900 مرتبہ جب پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا حکم لگانا ہے، یا جو بھی آپ کی چیز ہے اس کے اوپر آپ نے چاہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں فلاں بنت فلاں کی زبان بندی، یا اس پر پلٹ لگا دی جائے، جو بھی ہے وہ میں چاہتا ہوں وہ اس کو اس کی چیزوں میں الجھا دیا جائے، اور فوراً کیا جائے، ابھی کیا جائے، ابھی کیا جائے، فوراً کیا جائے، اور یہ مسلسل 7 دفعہ آپ کہیں، اور پھر یہ آپ مسلسل اس عمل کو کریں، اور دیکھیے گا اس کو یہ، پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے بعد صرف یا کہارو 900 مرتبہ پڑھ کے حکم لگائیں، پھر عصر کے بعد لگائیں، پھر عشاء کے بعد لگائیں، تو میرے اندازے میں تیسری یا چوتھی مرتبہ میں یہ ہو جائے گا، پھر پوری پڑھائی نہیں کرنی، پھر ظہر کے بعد اور عصر کے بعد صرف یا کہارو 900 مرتبہ پڑھنا ہے، پوری پڑھائی جو مکمل پڑھائی بتائیے آپ کو یا آپ عشاء کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ کے رکھ لیں، انشاءاللہ بہت کمال کی یہ بہت کمال کا یہ عمل ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے اس عمل کا لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے محسوس ہوتا ہے، تو آپ پوری توجہ سے سنیں انشاءاللہ۔ جو یہ ویڈیو جس جگہ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، دکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، اپنے گھر میں، وہاں سے جکڑن کڑے جو لگے ہوئے ہیں وہ توڑ دیے جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا، اور بندش ختم ہو جائے گی، اور شیطانی جنات اثرات جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور سارے اثرات وغیرہ انشاءاللہ۔ اور یہ سب طاقت اللہ کی ہے، اللہ کے پاک قرآن کی ہے، میں نہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، نہ سن رہا ہوں، نہ میرے پاس کوئی طاقت، یہ طاقت صرف اللہ کے پاک کلام کی ہے۔ چلیں آپ جو ہے بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اب آگے ہم اس منزل کو لے کے چلتے ہیں۔ خاص طور پر اس وظیفے کا حفاظتی اثار پڑھنے لگا ہوں، حفاظتی اثار لگواؤں گا آپ سے، رقیہ شریعہ ہوگا، دعا ہوگی، حاضری ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اس وظیفے کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ریگولر روٹین میں اپنی روزانہ کی بنیاد پہ اپنا حفاظتی اثار ہم سے پڑھواتے ہیں، لگواتے ہیں، کرواتے ہیں، یا روحانی علاج، یا جس طریقے سے بھی جو بھی سلسلہ ہے رقیہ شریعہ جن کو ہم ٹائم نہیں دے پاتے، تو اس روٹین میں آپ جو ہے آپ کا اسلامی، یعنی کہ جیسے کہ محرم شریف چل رہا ہے، تو محرم کے یہ آخری ایام جو ہیں، اور سفر شروع ہونے والا ہے، چاند نظر آنے والا ہے، تو یہ آج کا اثار آپ کے لیے بہت زبردست اور بہت قیمتی ہے۔ 3 نشستیں ہوں گی، پہلی نشست میں اثار پڑھا جائے گا اور لگایا جائے گا، دوسری نشست میں آپ کے وجود میں سے اثرات کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کا اثار لگایا جائے گا، تیسری نشست میں پھر آپ کا اثار پڑھ کے پھر رقیہ شریعہ اور دعا اور دعائے ربانی، خاص طور پہ خضری حاضری۔ ابھی میں کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہوں کہ میں کس ٹائم لائیو آؤں گا، اور ہفتے میں کتنی دفعہ آؤں گا، یا مہینے میں کتنے دفعہ آؤں گا، تو اس کا جو ہے ریگولر روٹین میں جو ہمارے ویورز ہیں وہ ذرا کمنٹ میں آئیں اور مجھے اس پہ رائے ضرور دیں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی جو ہے وہ کہتے ہیں نا محبت سے، پیار سے آپ جو ہے انتظار میں ہے، کیونکہ میری بھی خواہش ہے کہ میں لائیو آؤں، تو لیکن وقت نہیں ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے کوئی ٹائم بن نہیں رہا، تو ہم بنائیں گے جو ٹائم، اس پہ پھر پابندی بھی کریں گے۔ تو پاکستانی ٹائم کے مطابق 8:05 پہ ہماری یہ ویڈیو آئے گی آپ کے پاس، اور روزانہ ہماری ویڈیو آتی ہے، ایک دن شارٹ آتا ہے، ایک دن ویڈیو آتی ہے،
تو یہ اس کو آپ مکمل جو ہے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی، تو مکمل واچ کیا کریں۔ چلے جی، آیت الکرسی جو ہے بالکل ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں زکوٰۃ رہ گئی، صدقہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو پرہیز میں ذرا جلدی جلدی بتا دوں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کی آپ نے جو ہے تیسرا کلمہ شریف جو ہے وہ آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ آپ استطاعت کے مطابق کوئی بھی کھانے والے کو کسی کو کھلا دیں، زیادہ بہتر ہے، ورنہ پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں۔ پرہیز اس میں یہی ہے کہ بیف کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، بڑے کا گوشت وہ آپ کو منع ہے، سختی سے منع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کچا پیاز، لہسن، ادرک منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کا پرہیز کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ خواتین جو ہے اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کو کرنے کے بعد بہت سکون ملنے والا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑے 7 دن تک اس کو آپ مسلسل کر لیں پاکی کی حالت میں۔ اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ہر حالت میں کر سکتی ہیں، اور زبانی اگر آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو یا کہارو کی پڑھائی جو ان سی ہے وہ آپ ناپاکی کی حالت میں نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ناپاکی کے ایام میں بہترین حفاظت کی پڑھائی تحفہ میں آپ کو اپنی بہنوں کو دینا چاہوں گا کہ وہ ہر حالت میں اس لفظ کو پڑھ سکتی ہے، میری طرف سے ان کو اجازت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس تحفے کو کس نے قبول کیا ہے وہ کمنٹ میں ضرور آئے، مرد و خواتین سب کو اس کی اجازت ہے۔ یا ولیجو کو اگر آپ روزانہ 900 مرتبہ پڑھتے ہیں، 9 تسبیحاں پڑھتے ہیں اور 11 دن مسلسل کرتے ہیں تو آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ تو پھر جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو 3 مرتبہ یا ولیجو پڑھ کے سینے پہ دم کر کے آپ جو ہے اس کے بعد اپنی جو ہے وہ آپ بات چیت رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کاٹ پلٹ میں۔ اور خاص طور پہ آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ کے کہیں کہ اللہ کی یہ پاک مبارک نام کی تسبیح، اس مبارک نام کی روحانی طاقت، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا حفاظتی اثار یا فلاں مسئلہ یا فلاں چیز یا فلاں دشمن ہے اس کی فوراً زبان بندی، یا میاں بیوی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں شوہر اپنے شوہر کا نام لے کر کے، والدہ کا نام لے کے اس کی، تو بولے اس کی جو ہے زبان بندی کی جائے، خاموشی کروائی جائے، غصہ ختم کیا جائے اس کے دل دماغ سے، اس کو دوسری چیز میں جو ہے بہرحال وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں کافی ساری آپ کو دینا۔ ابھی جو ہے ہم رقیہ شریعہ، کیونکہ میں نے بہت اپنے آپ کو بریک کی ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے اس کی بہت پاور ہے، اس کے فضائل، اس کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے بریک اس لیے کیا ہے کہ ہم کافی ویڈیوز میں مسلسل باقاعدگی سے رقیہ شریعہ نہیں پڑھ پا رہے، اور دعائے ربانی ہماری جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو جو میرے ویورز ریگولر سننے والے، چاہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہیں، زیادہ نہیں بھی ہیں، لیکن مجھے ان کی قدر کرنی چاہیے، کوئی ایک بھی ہو تو مجھے اس کے لیے بیٹھنا ہوگا اور مجھے اس کے لیے ڈیوٹی کرنی ہوگی، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اس سیشن کی بھی مکمل اجازت ہے۔ تو ابھی جو ہے ہم آپ کے سامنے حفاظتی اثار پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور روحانی حفاظتی اثار لگائیں گے اس عمل کا بھی، اور ریگولر روٹین میں جو کروا رہے ہیں انشاءاللہ دکان فیکٹری کارخانے سے بندش ٹوٹ جائے گی۔ چلے یہ شروع کرتے ہیں۔ آپ وضو فرما لیں، اور جو ہے اس کو آپ خاص طور پہ جو ہمارے مرد و خواتین ہیں وہ سب ہر حالت میں اس کو سن سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ کاٹ ہے، پلٹ ہے، حصار ہے، حفاظتی اثار لگایا جا رہا ہے آپ کا، تو ظاہری بات ہے ایسا تھوڑا ہے کہ وہ بندہ کہ خواتین جو ہے وہ خاص ایام میں تو کہیں جی کہ اب ہم کیا کریں، تو ان پہ جادو چل جائے، جو ان پہ کوئی چیز حملہ کر دے یا جنات، تو ان کو کوئی چیز نہیں، تو اس طرح یہ سمجھنے والی چیزیں، تو اس کو آپ ہر حالت میں سن سکتے ہیں، لیکن جو ہے وضو لازمی کر لیں اپنے، جیسا کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دھو لیں، سر کا مسح کر لیں، تو اس طرح زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ چلے جی، ابھی جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده
حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد. يا الله مدد يا الله مدد يا الله مدد. الله أكبر 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 الله أكبر. الله الصمد الله الصمد الله الصمد. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا. الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر الله الصمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر الله الصمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر الله الصمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد 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 إن بطش ربك لشدید. آنکھیں بند کریں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ الصمد پڑھ کے آپ بولے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں اس عمل کی روحانی طاقت جو بھی مجھ پر جادو ہے اثرات ہے بندش ہے رجت ہے شیطانی اثرات ہیں جو بھی جادو ہے وہ پلٹ دیا جائے پلٹ لگائی جائے. ٹھیک ہے ادھر جدھر سے آیا ہے بس ٹھیک ہے جی تو پلٹ آپ لگا دیں ابھی جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے پانی آپ کے پاس موجود ہے اللہ اکبر اللہ الصمد پڑھ کے آپ اس پہ دم کریں اور پانی پئیں چہرے پہ سر پہ مساج کریں اور ابھی بتائیں کیونکہ آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں ابھی بتائیں آپ کو سکون حاصل ہوا ہے وہ سکون جو زندگی میں کبھی آپ کو نہیں. دماغی جکڑن ختم ہو جائے گی کندھوں کی جکڑن ختم ہو جائے گی اور صرف اس حاضری کو سنتے ہی. اور جس جسم کے حصے پہ درد اگر ہے آپ کو تو آپ کو ابھی انشاءاللہ دم کرتے ہیں وہ درد بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی اور آپ کو بتائیں گے وہاں ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی سکون حاصل ہو جائے گا. اور ابھی جو ہے آپ پئیں پانی اور آپ کا پھر اس کے بعد حفاظتی اثار جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں دکان فیکٹری کارخانے گھر میں آپ کا اپنا حفاظتی اثار آپ کے اپنے بچوں کا دوسرے ملک میں ہے شوہر کا گھر کے باہر چیزوں کا سواری کا گھر کا جس چیز کا بھی آپ لگانا چاہیں اس کا حفاظتی اثار آپ کو اجازت دی جائے گی. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ سونے پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانی نسبت کے ساتھ اس کلام پاک کو
روحانی اجازت کے ساتھ اس کلام پاک کو پڑھا جا رہا ہے۔ اس عمل کی روحانی طاقت کو یا اللہ طاقت عطا فرما، اور سننے والوں کے دماغی جکڑن کو، جسم کی جکڑن کو آنکھیں بند کریں جی۔ اللہ اکبر اللہ الصمد پڑھیں، اللہ اکبر اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد۔ جی، اس سننے والوں کے جو بھی اجازت دے گا اس کا یہ آپ صرف اتنا کہ یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف اتنا بول دیں تو آنکھیں بند کریں، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ الصمد پڑھیں۔ دماغی جکڑن کو، جادو کو، اثرات کو، بیماری، بندش، رجع، شیطانی اثرات کو، معدے، جگر، مثانے، گردے، دل، دماغ میں سے، جسم کی ہڈیوں میں سے، خون میں سے، دماغ کی جکڑن میں سے، دماغ کی ساری جکڑن کو، کندھوں کی جکڑن کو، ریڑھ کی ہڈی کو، دانتوں کی ہڈیوں میں سے، آنکھوں کی پتلیوں میں سے، پچھلے حصے میں سے، پورے ریڑھ کی ہڈی میں سے، پورے وجود میں سے، جسم کے ہر اعضاء میں سے، جادو، اثرات، بیماری، بندش، رجع، شیطانی اثرات، وزن، جکڑن، دباؤ کو فوراً ختم کیا جائے۔ یا اللہ مدد فرمائی جائے، یا اللہ اس پاک کلام کی طاقت کو، روحانی طاقت کو طاقت عطا فرمائی جائے، جسم میں روحانی سکون، قلبی سکون، باطنی سکون عطا کیا جائے۔ ہمزاد میں سے تمام جادو اثرات، ہماری بندش، رجع، شیطانی اثرات کڑے لگے جو بندش رکاوٹ کے توڑ دیے جائیں، ختم کیا جائے۔ جسم میں روحانی سکون، قلبی سکون، باطنی سکون، جسمانی سکون عطا کیا جائے، فوراً جسمانی سکون عطا کیا۔ یا اللہ مدد فرمائی جائے، یا اللہ مدد فرمائی جائے، یا اللہ مدد فرمائی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آپ اس طرح شہادت کی انگلی اس طرح رکھیں گے اور اللہ اکبر اللہ الصمد آپ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھ کے یا اللہ مدد کہہ کے آپ جو ہے اپنا حفاظتی اثار شروع کریں گے۔ میں اپنا حفاظتی اثار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنا نام، والدہ کا نام لے کر کے اپنا اثار لگائیں۔ اس طرح جس کا بھی لگانا ہے آنکھیں بند کریں، اس کو تصور میں لے کے آئیں، اس چیز کو لے کے آئیں، فیکٹری، دکان، کارخانے، گاڑی کو، تو آپ اثار لگائیں، آپ کو اجازت ہے۔ والسماء والطارق آپ لگاتے رہیں مسلسل، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ ولا رجع لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما بالهزل انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا۔ اللہ اکبر اللہ الصمد۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ اللہم انا نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام ساتۃ القلوب عن مطالعة العیوب فقد ابتلی المؤمن وزلزل زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا عَلَىٰ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس على جميع الخلائق وسخرنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام وسخرت الرياح والشيطان والجن والإنس لسيدنا سليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها لسيدنا ونبينا وشفينا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته وسخرنا كل وزير وأمير ورعية وسخرنا كل بر وفاسق وفاجر وسخرنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخرنا كل شيء من بعد ملكوت كل شيء إليه ترجعون بحق قاف ہا یا عین صاد حق۔ مالک و مولا اس وقت جو بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے، جس نے مکمل حاضری سنی، مکمل رقیہ شریعہ دعا سنی، مالک و مولا دعائے ربانی میں اس وقت وہ شامل ہے، خضری حاضری میں وہ شامل ہے۔ مالک و مولا اس وقت جو بھی مجھے سن رہے، یا اللہ جو بھی آمین کہہ رہے، مالک و مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، مالک و مولا سننے والوں کی جو دعا ہے مالک و مولا قبول فرمائی جائے۔ یا اللہ میں نہیں سن رہا، میں نہیں دیکھ رہا کون ہے کہاں سے، لیکن مالک و مولا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ جو بھی پوری کائنات میں جو بھی انسان بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما۔ جن بہنوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے مالک مولا ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے آ چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹوں کو ختم فرما اور ان کی شادی کا اعلیٰ بندوبست فرما۔ یا اللہ جو میاں بیوی میں نفرت ہے، سننے والوں نے آج جو محبت کے لیے دعا مانگی ہے، یا اللہ جو اجازت دی ہے
وظائف کی، یا اللہ اس کو طاقت عطا فرما، یا اللہ کرنے والوں کو روحانی نسبت، روحانی طاقت عطا فرما۔ مالک و مولا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ سورہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری فرما۔ جو بھی ہمارے ساتھ نسبت میں احباب طریقت آ چکے ہیں بہن بھائی، مالک و مولا ان کو حضور قبلہ عالم پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ مالک و مولا کامیابی عطا فرما۔ اور جو بھی مخلوق اس وقت دیکھ رہی ہے ہمیں، جو ویورز ہمیں سن رہے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی غیبی مخلوق، ان کو سننے والوں کو کوئی پریشان نہ کیا جائے، بالکل بھی پریشان نہ کیا جائے، بالکل بھی پریشان نہ کیا جائے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری دعا کو طاقت عطا فرما، یا اللہ ہماری دعا کو طاقت عطا فرما۔ یا اللہ تو سب بے روزگاروں کو روزگار دینے والا ہے، یا اللہ ہماری دعا میں آمین کہنے والوں کو روزگار عطا فرما۔ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، یا اللہ بے اولاد کو اولاد رعینہ دے دے، اور جن کے دماغ میں سوئیاں، پاؤں میں سوئیاں، جسم میں کیل سوئیاں، وہ نکال دی جائے، ختم کر دی جائے، سننے والوں کو جسمانی قلبی باطنی روحانی سکون عطا کیا جائے، فوراً سکون۔ آنکھیں بند کرے جی، اللہ اکبر، اللہ صمد پڑھیں، مراقبہ کریں، اور دل کی طرف کیفیت کو لے کے جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ مالک مولا سننے والوں کو روحانی سکون، قلبی سکون، باطنی سکون اور جسمانی طاقت عطا کی جائے۔ اور یا اللہ جو بھی بندشوں میں، رکاوٹوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پلٹے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، مالک مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کو، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مالک مولا جو بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، تمام بہن بھائیوں کو جو ہے کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضری مکمل ہو گئی، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ مکمل ہو گیا، اب خاص لوگ بیٹھے ہیں اس لیے۔ تو پرسنل میں جو ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ ایک دلی لگاؤ جن کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، روحانیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سلسلے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو وہ چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ کے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ پتہ نہیں چینل ڈیڈ کیوں ہوئے ہیں، یعنی کہ روحانی وظائف ہمدمی چینل جو ہے، ہم بالکل چند دنوں 15-20 دن بعد اس سے یوٹیوب کی پالیسی ہے، ویڈیو ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، وہ چینل بالکل ختم ہو جائے گا، نام چینج ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ایک ہی چینل ہے اسلامک ٹیچر ہمدمی۔ تو سوچنے میں آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک چینل کا 1,24,000 سبسکرائبر ہے، دوسرے کا 88,000 سبسکرائبر ہے، ملین میں ویڈیوز پہ ویوز تھے، تو اب صرف ایک ہی چینل رہ گیا اسلامک ٹیچر ہمدمی، تو ڈیڈ کیوں ہے؟ ڈیڈ سر یہ نہیں ہے کہ ہمیں ویورز نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ویورز ہمیں ایک دن میں 8 لاکھ، 7 لاکھ، 5 لاکھ تک بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، بہت ٹاپ پہ جا رہا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، جیسا کہ میرے 2-2.5 سال پہلے قبلہ عالم پیر ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا، ظاہری پردہ فرمایا، تو ہم نے کام بند کر دیا اپنی مصروفیت میں، اور بہت پریشانی میں تھے، وہ 6 مہینے ہوش ہی نہیں آئی، ظاہری بات ہے کیا بات کرنی تھی، تو کچھ ڈالتے رہے ویڈیو، بس بالکل اس نہ ڈالنے کی وجہ سے چینل دونوں ڈیڈ ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چلو خیر ہے، اب ڈیڈ ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ ویڈیو لسٹ میں گئے، ایویں ہی کسی نے کہا، تو بہرحال مشورے سے کہہ لیجیے یا خود ذہن سے، ہم کسی پہ نہیں کہتے، ہم خود سے ہی لگا لیتے ہیں کہ خود سے ہی ویسے ہی بس دیکھتے دیکھتے لسٹ میں سوچا کہ یار جس کے اوپر 10 کے وی، 20 کے وی، 50 کے وی ویوز ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بس اس سے نیچے والے جو ویوز ہیں ان کو ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ نئی چیزیں آ رہی ہیں، نیا طریقہ ہے تو نیا چینج کرتے ہیں، پرانی ظاہری بات ہے اس وقت اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، تجربہ بھی نہیں تھا، تو ہم نے جو ہے وہ اس چینل پہ اور اس چینل پہ، دونوں چینل سے ہم نے تقریباً 700-800 ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، دونوں چینل سے، تو پھر یہ دونوں چینل ہمارے مکمل ڈیڈ ہو گئے، یہ اصل وجہ ہے، سمجھ آئی؟ وہ ہماری غلطی کی وجہ سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اب اس کو چلاتے ہیں، رننگ میں لاتے ہیں، ایکسپرٹ سے رابطہ کیا، تو پتہ چلا بھی آپ ریگولر ویڈیو دیں، ویورز آپ کو دیکھیں، مکمل واچ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ایسا پھر ہوتا نہیں ہے، ظاہری بات ہے، زبردستی نہیں ہوتا، میں نے کبھی لائک کا بھی نہیں کہا تھا، پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، تو وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ لائک کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں،
تو اس وجہ سے جب زیادہ کہنا شروع کیا تو وہ اور زیادہ ڈیڈ ہو گئی، لوگ نخرے اور اپنی ایک چیز میں آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، وہ اور زیادہ ہو گیا چیز، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے تو خود پوچھ لیجئے گا صاحب، خود صاف کر لیجئے گا، لوگ آئیں گے تو سودا کریں گے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہوا، پھر ہم نے جو ہے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے ہم صرف ایک چینل رکھیں گے، دوسرا ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، خود سے ہی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اور وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کر دیا ہے، بلکہ ختم کرنے نہیں جا رہے، کر دیا ہے، ختم، ڈیلیٹ کر دیا، سمجھو نام چینج ہو گیا ہے، ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائیں گے، بالکل اس کو کیٹیگری ہر چیز چینج ہو گئی ہے۔ تو وہ ہم نے کسی کو دے بھی دیا ہے، اپنے پاس نہیں رکھا۔ تو ابھی جو ہے صرف ایک ہی چینل ہے میرے پاس، اسلامک ٹیچر ہمدمی۔ اب میں اس پہ محنت کروں گا اور 90 دن تک اس کو میں دیکھوں گا کہ یہ اپنے رننگ میں آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو مجھے کسی کو نہیں کہنا کہ مطلب میرا یہ کرو وہ کرو، وہ نہیں، جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا انہوں نے کرنا ہے۔ تو پھر اگر نہیں آتا تو پھر ہم بالکل ٹائم بہت زیادہ 5 سال ہم نے یوٹیوب کو دے دیے ہیں، تو ظاہری بات ہے یوٹیوب کی کوئی ہمیں اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، یوٹیوب کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، سمجھ آئی بات کی؟ نہ ہی ویورز نے ہمیں دیکھنا چھوڑا تھا، ہماری جو ہے وہ اپنی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے، جو ہمیں معلومات نہیں تھی، ٹھیک ہے، کچھ دیر ہم نے اپلوڈنگ نہیں کی، اس کی وجہ سے ڈیڈ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ویڈیوز دونوں چینل سے کوئی 1000 کے قریب، تقریباً 1400-1500 کے قریب ڈیلیٹ کی، اس کی وجہ سے ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر اپلوڈنگ بند کی، تو وہ اس میں ساری جو ہے وہ ہماری اپنی ہی ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت جب یوٹیوب کسی چینل کو ڈیڈ کرتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچاتا ہی نہیں ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مکمل واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو پھر کچھ لوگوں تک جاتی ہے ویڈیو، تو یہ پھر دوبارہ رننگ میں آتا ہے۔ اگر اس کو 100 یا 100 بندہ جیسے ویڈیو ڈالیں اور 100 لائک اس کو آ جائے 1 گھنٹے میں، اور 1 گھنٹے میں 100 بندہ اس کو مکمل واچ کر دے، تو پھر یہ ہے کہ یہی چینل دوبارہ رننگ میں آ جائے گا، پھر اپنی پوزیشن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسا تو مجھے ناممکن لگتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ 2-4 مخلص ہیں، جیسا کہ میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مجھے معلوم ہے 3 سے 4 لوگ ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہیں، جو مجھے مکمل واچ کرتے ہیں اور لائک کمنٹ اور یہ وہ بس۔ تو ظاہری بات ہے، تو ابھی میں جو ہے وہ دیکھوں گا کہ اگر مجھے 90 دن میں جو ہے اگر لسٹ سے، بلیک لسٹ جو ہوتی ہے ان کی، اسے اگر نکال دیتے ہیں اور اپنا لے آتے ہیں رننگ میں، تو پھر تو انشاءاللہ کام، کیونکہ محنت ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت ناکام جائے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم فیصلہ ہوگا ہم کا، ہم کو رہنا ہے کہ نہیں۔ اگر گئے تو پھر ہم پھر کوئی بھی ویڈیو نہیں، کسی بھی پہلے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے تو اس پہ ہیں ایک، تو ہمارے کون سا جو ہے وہ باپ دادا پردادا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا ایک سلسلہ ہے، روحانیت کا، لاکھوں مریدین ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ تو ایک بس ایسے ہی آئے تھے اور بیٹھ گئے، 5 سال گزر گئے۔ تو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر یہ ٹھیک ہے، محنت کی جسے کہتے ہیں اجرت ملتی ہے آپ کی طرف سے، سپورٹ، لائک، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وگرنہ پھر بتا کے جائیں گے، معذرت کریں گے، پھر چینل ڈیلیٹ کر دیں گے اور بالکل فنش۔ تو ابھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 90 دن کا جو ہمیں ٹائم ملا ہے اس میں ہم محنت کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ بھی محبت سے ساتھ دیں، اور کوئی ریکویسٹ نہیں ہے آپ سے، آپ دیکھیں، آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگتا تو بھائی جس چینل پہ بھی آپ جانا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہوتی ہے، ہم کون روک سکتے ہیں روکنے والے۔ لیکن ہم انشاءاللہ 100% اپنی محنت اتنی اچھی کریں گے، کوشش کریں گے کہ اپنے ویورز کو مکمل روحانی طور پر سپورٹ کریں، اور ان کو محسوس ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ کوئی شیطانی طاقت ہمیں تنگ نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ نہیں کرے گی، یہ پرومس ہے آپ سے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے اور پورے یقین سے آپ چیزوں کو سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ رزلٹ آپ کو سامنے سے ملیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے استقامت دے اور رہیں ہم۔ میں تو چاہتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آخر میری 5 سال کی محنت ہے اس چینل پہ، اسلامک ٹیچر ہمدمی، چلو ایک تو چینل ڈیلیٹ ہو گیا، دوسرا نہ ہو، یہ نہ ہو، تو میری محنت ہے، تو انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ کی پوری ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ مکمل سپورٹ کریں گے بھی، اور اللہ آپ کو خوش رکھے، کامیاب رکھے، اور کام اس لیے میں نے سوچا کہ بار بار میں نے جو جواب دینا ہے تو وہ آپ کو ایک دفعہ ہی اس ویڈیو کے اینڈ میں سمجھا دوں
کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہماری ویڈیوز بنانے میں کوئی کمزوری تھی، نہ سننے میں لوگوں کی کمزوری تھی، وہ ایک یوٹیوب کی پالیسی تھی، وہ ہم نے توڑی تھی، ہمیں اس کا پنشمنٹ ملی، لیکن اتنی لمبی پنشمنٹ تو نہیں ہوتی نا بھائی صاحب، 2 سال ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، تو بلکہ تیسرا سال مکمل ہونے والا ہے، 2.5 سال تو قبلہ عالم کو، اور 3 سال تقریباً 3 سال کے قریب ہو گیا، تو ابھی جو ہے آپ کی واقعی سپورٹ انشاءاللہ ہوگی، تو پھر ہم رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسی چینل پر ہی اسلامک ٹیچر ہمدمی، یہ کہ ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کے علاوہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی، بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فون مت کر دیجئے گا، کسی اور چینل سے، کسی اور جگہ سے نمبر ہمارا لے کے، وہ ہمارا نہیں ہوگا، تو آپ کے ساتھ کوئی فراڈ دھوکہ ہوتا تو ہم کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔